سائفر کا سورس خود عمران خان ہے۔ 6 جون 2023 کو عمران خان نے دی انٹرسیپٹ کے صحافی رائن گرین کو ایک پوڈ کاسٹ میں انٹرویو دیا، جس کے بعد اس صحافی نے ایک رپورٹ بھی لکھی۔ وثوق ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان نے اس پوڈ کاسٹ کے بعد ایک اسکرین شاٹ کے ذریعے سائفر کی تصویر کو رائن گریم کے ساتھ شیئر کیا۔ یاد رہے کہ رائن گریم اور دی انٹرسیپٹ کے ساتھ تعلق ڈاکٹر شہباز گل نے بنایا، جو کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے کے لیے امریکہ میں آج کل بہت شور کر رہا ہے۔ پھر کیا ہونا تھا کہ سائفر ہاتھ لگنے کے بعد رائن نے اپنے دوست اور پی ٹی آئی کے ان آفیشیل ترجمان مرتضی حسین کے ساتھ شیئر کیا اور دونوں نے مل کر ایک نئی سازش کی۔ مرتضی حسین عمران خان کے بہت بڑے فین ہیں اور وہ اس بات کو چھپاتے بھی نہیں۔ مرتضی اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پہ عمران خان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے اور ان کے دشمنوں کو بد دعا دینا بھی ان کے مشغلوں میں شامل ہے۔ اور جہاں تک کہ ایک اور یوتھیا محمد وقاص بھی صحافت کے لبادے میں عمران خان کی دلالی کرتا ہے اور وہ بھی ان دونوں کے ساتھ گینگ میں شامل ہے۔ جون میں اس گینگ نے وقاص کے ساتھ مل کے ایک اور جھوٹی سٹوری کی تھی، جسے لگ رہا تھا کہ انٹرسیپٹ ایک اخبار نہیں بلکہ پی ٹی آئی آفیشیل کا ایک پیج ہے جو صرف اور صرف عمران خان کا بیانیہ چلاتا ہے۔ اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ عمران خان نے خود سائفر لیک کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کو جیل جانے کے بعد اس کو لیک کیا جائے۔ دیکھیے کتنی ڈٹائی سے عمران خان جیل میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف ہے، مگر اب ٹرین پٹری سے اتر چکی ہے اور عمران خان کے بھولے دوست نے اصل میں عمران خان کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا ہے۔ جی جناب، جو سائفر عمران خان نے دی انٹرسیپٹ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ پاکستانی حکومت کی پراپرٹی تھا اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے مطابق یہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دی انٹرسیپٹ نے بڑی چلاکی سے یہ کہا کہ ان کو یہ سائفر کسی آرمی کے بندے نے دیا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو کریڈیبلٹی دینی ہو تو پھر آرمی کا نام استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مگر عمران خان کے نادان دوستوں کی وجہ سے اب ان کے اوپر ایک اور کیس بھی بنے گا اور وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سائفر کی ایک کاپی عمران خان کے پاس موجود تھی، لیکن بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ سائفر ان سے گم ہو گیا ہے۔ اب خود دیکھیے کہ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے جو پی ایم ہاؤس والی ہے وہ غائب ہے۔ ابھی وہ تو انہوں نے مزید کہا کہ شاید بنی گالا پہ چھاپا ماریں گے تو شاید یہاں سے بھی برآمد ہو سکتے ہیں۔ یہ کاپی کی لیٹر آپ لے کر کچھ اگر تو وہ ڈی کلاسیفائی ہے تو اس کا کیا چھاپا مار کے کرنا ہے؟ ایک میرے پاس تھا اور وہ غائب ہو گیا، کہیں ہو گیا مجھے نہیں پتا، غائب ہو گیا کہیں ہو گیا مجھے نہیں پتا، غائب ہو گیا کہیں ہو گیا مجھے نہیں پتا۔ اپنے فیوریٹ چینل ARY نیوز پر بیٹھ کر عمران خان نے اعتراف کیا تھا کہ جو سائفر ان کے پاس تھا وہ گم ہو گیا۔ وہ یہی سائفر ہے جو انہوں نے دی انٹرسیپٹ کو سازشی بیانیہ بنانے کے لیے دیا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ عمران خان خود امریکی سازش کا بیانیہ بنا کر اس سے پھسل گئے، مگر ان کے نادان دوست اس کو ابھی تک نہیں بھولے۔ آپ خود دیکھیے کہ جب عمران خان جو بائیڈن کی کانگریس وومن سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے صاف کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے ان کو ہٹایا۔ اس بیان میں انہوں نے امریکی سازش کا نام بھی نہیں لیا۔ See, my government was removed by the ex-army chief because army's military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And, you know, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. You know, what we want is from you simply find out by yourself, but you know, this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement, and all we want is the rule of law. عوام کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سائفر کے بعد پاکستان نے امریکہ کے سفیر کو باقاعدہ ڈیمارش ایشو کیا تھا اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی اس کے خلاف بات کی تھی، مگر بات وہاں پر ہی ختم ہو گئی تھی اور عمران خان نے خود امریکی سازش کا بیانیہ رد کر دیا۔ اب یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی اور لگتا ہے کہ اب عمران خان پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے ذریعے ایک اور کیس بنے گا۔
ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔